علم کا گھر فن کا مسکن مدرسہ محمودیہ، علم کا گھر فن کا مسکن مدرسہ محمودیہ، دین و حکمت کا نشیمن مدرسہ محمودیہ۔ الفحشاء والمنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الكفر ترک الصلاة، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ فرمان نظم ہدایت وجالس عالمہ رسالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے سامنے مابین لب کشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہانے نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفے سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ معرفت و نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روزہ روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل کیا، روزہ کو فرض پر نازل کیا، زکات کو فرض پر نازل کیا، ایمان کو فرض پر نازل کیا، تمام احکام کو فرض پر نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ جگہ پر عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کی اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ ذکر کیے گئے ہیں، کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا گیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام سے بولے سبحان اللہ، اب تو ہم نماز کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ مل گیا، 5 وقت کی نماز ادا کرے 500 نمازوں کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے ذات کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے ذات کی، وہ باپ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو نہیں سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر تعاون کی، تابعین نے بھی نماز نماز نہیں کیا، امام مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نے نماز ادا رکھے ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔